کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا، حالانکہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سانپ سب سے زیادہ خطرناک مخلوق ہے، لیکن یقین کیجئے اس سے زیادہ خطرناک انسان ہو سکتے ہیں۔ کون سے انسان ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ انسان ہو سکتے ہیں جو آپ سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے یہ آپ کی برائی کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسکرا کے زہر دے دیتے ہیں اور آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جو سامنے سے تو آپ کو خیر خواہ لگتا ہو، لیکن در حقیقت وہ آپ کا دشمن ہو، وہ پیچھے سے آپ کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہو؟ اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر ایسے لوگوں کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو بظاہر تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے 6 قسم کے لوگ آپ کو بتاؤں گی جو آپ کے دشمنوں میں سے ہیں، اور یقین کیجئے یہ آپ کے ارد گرد ہی، انہیں پہچانیے گا اور پہچاننے کے بعد ان سے دور ہو جائیے گا، کیونکہ یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ والا کلپ جو ہے نا، یہ پرانا ریکارڈ ہوا ہوا ہے، اور اس میں جب میں واپس آئی تھی پنڈی سے، اس کے بعد میں کچن کی صفائیاں خود کر رہی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسٹ وغیرہ بھی کافی پڑی ہوئی ہے اور ہیلپر بھی نہیں تھی۔ سو بس جناب، یہ شارٹس مجھے آج یاد آ گئی، میرے پاس پڑے ہوئے، وہ میں نے لگا دیے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اچھا جناب، سب سے پہلا انسان تو وہ ہے جو حسد کرتا ہے، حاسد انسان۔ حاسد انسان وہ ہوتا ہے جو سامنے تو آپ کی کامیابی پہ مسکرا دیتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ آپ سے جلن کا شکار ہوتا ہے۔ وہ آپ کو مبارکباد تو ضرور دیتا ہے، ہوتا ہے نا کبھی آپ کی کامیابی پہ آپ کو مبارکباد بھی دینے آ جاتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ دعا کرتا ہے کہ آپ گر جائیں۔ دیکھیں، نیتیں نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی ایک انسان ہوتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کسی کے سر پہ میں سائبان دوں، کسی کے سر پہ چھت دوں، کسی کو سایہ دوں، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا سامنے والا انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ چھت میں اس کے سر پہ گرا دوں۔ تو یہ نیتوں کا فرق ہوتا ہے، اور یہ حاسد میں اور مخلص انسان میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کیجئے کہ آپ کو مخلص انسان سے واسطہ پڑے، آپ کو حاسد انسان سے واسطہ نہ پڑے۔ آپ نے کوئی محسوس کیا کہ آپ کی ہر خوشی کے بعد کوئی نہ کوئی منفی بات ضرور آتی ہے؟ ہوتا ہے نا ایسے، کیونکہ حسد کرنے والا شخص نا آپ کا خیر خواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور حسد محبت کو نہیں، حسد نفرت کو جنم دیتی ہے، اور جو آپ کی روشنی سے جلدا ہونا وہ آپ کے اندھیرے میں کبھی بھی چراغ نہیں بن سکتا، الٹا وہ آپ کے اندھیروں کو گہرے اندھیروں میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ سو اس لیے حاسد انسان سے بچ کے رہیں۔ حاسد انسان کے اگر حسد کا آپ کو بر وقت پتہ چل جائے نا، تو اس کو اللہ کی طرف سے اللہ کا کرم اور اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس سے دور ہو جائیں۔ اب چلتے ہیں جناب دوسرے ٹائپ کے لوگوں پہ جن سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو واچ کر لی، ویڈیو پسند آئی تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اپنی چینل کی یا پروڈکٹ کی پروموشن کرانی ہے، مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں جناب دوسرے ٹائپ کے لوگوں پہ۔ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں چغل خور اور باتیں پھیلانے والے۔ یقین کیجئے یہ لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں میرے رائے میں، کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سامنے تو آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا تذکرہ زہر آلود انداز میں کرتے ہیں، یا آپ کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو جا کے آپ کے بارے میں ہر جھوٹ سچ یہ بتاتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو در حقیقت جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے ہر محفل میں خبریں لے کے آنا، لیکن یہ دراصل لوگوں کے دلوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، لوگوں کو لوگوں سے دور کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، جو انسان جیسے خوش ہے نا، خدا را اسے خوش رہنے دیں، لوگوں کے رشتے نہ چھینیں، محض اپنی کچھ دیر کی تسکین کے لیے، اپنی زبان کی تسکین کے لیے، اپنی ایگو کی تسکین کے لیے لوگوں سے ان کے رشتے مت چھینیں۔ ایسے ایسے خوفناک لوگ اس دنیا میں ہیں نا، جو لوگوں سے ان کے بہن بھائی چھین لیتے ہیں، صرف چغل خوریاں کر کے، جھوٹ بول کے، منافقت کر کے اولاد کو چھین لیتے ہیں ان کے ماں باپ سے۔ تو اس طرح کے نہ بنے، کیونکہ وقت جو ہے نا یہ پلٹ کے آتا ہے، اور انشاءاللہ جب وقت پلٹ کے آتا ہے نا تو پھر یہ بہت بری طرح سے اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سو ایسے کام نہ کریں، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ پیدا کریں۔ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس میں جو ہے نا کوشش کریں محبتیں پھیلائیں، محبتیں بانٹیں، کیونکہ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اگر آج آپ کو کسی دوسرے کی بات بتاتے ہیں نا، آپ کے ارد گرد اگر ایسے لوگ ہیں اور وہ آ کے آپ کو کسی اور کی بات بتا رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے کل یہ دوسروں کو آپ کی باتیں بتا رہے ہوں گے، اور اس میں 80% جھوٹ ہوگا اور باقی 20% شاید اس میں کچھ ٹھیک ہو۔ اور ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رشتوں کے قاتل ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا، یہ رشتوں توڑوا دیتے ہیں، رشتوں کو ختم کرا دیتے ہیں۔ ان کی زبان جو ہوتی ہے وہ سانپ کے دانتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا نا کچھ لوگ سانپ سے بھی زیادہ بدترین ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب تیسری قسم کے لوگوں پہ جن سے آپ نے دور ہو جانا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے جائیں یا ان کے ساتھ اچھے رشتے، اچھے ریلیشن شپ رکھے جا سکیں۔
اچھا جناب، تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں مطلب پرست، مفاد پرست لوگ۔ یہ اس وقت صرف آپ کے قریب آتے ہیں جب ان کو آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جیسے ان کا کام نکل جاتا ہے نا، یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگ نا موسمی کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، جو اپنے ٹائم پہ آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں آپ کو، آپ کے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گم ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کیجیے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ضرورت کے وقت تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے نا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، یہ صرف استعمال کرنا جانتے ہیں کہ ہمیں کس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ وہ آپ کو ایک وسیلہ ضرور بنا سکتے ہیں لیکن آپ کی قدر نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ، میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ تو قریب رہنے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ مطلب پرست، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں۔ اور جیسے حضرت علی نے فرمایا نا کہ جس انسان پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو ایسے لوگ واقعی بہت شر انگیز، شر پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ان پہ جتنا مرضی احسان کر دینا لیکن یہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، ڈنک مارنے سے باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں جناب چوتھے قسم کے لوگوں پہ، جن سے آپ نے دور رہنا ہے، اور یہ لوگ ہیں جی مسلسل منفی سوچ رکھنے والے، نیگیٹو لوگ۔ ہر بات میں مایوسی، ہر خواب میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی کا ڈر۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے حوصلوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ آپ ایک بلند حوصلہ انسان ہیں، آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنی پوری ایفرٹس اس میں لگا رہے ہیں، لیکن اگر ایسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ کا حوصلہ وہیں پہ ختم کر دیں گے، یا آپ کو کہیں گے نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی لے کے ہی آتے ہیں۔ تو جب آپ کچھ نیا شروع کرنے لگتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو کہیں گے اچھا اب تم گر جاؤ گے اس کے بعد۔ تو اس لیے ایسے منفی انسان جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے اعتماد کو، آپ کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسے منفی لوگ ہیں نا تو ان سے بھی آپ دور ہو جائیں۔ اور وہی بات ہے، سانپ تو ایک بار ڈستا ہے، لیکن جو منفی انسان کا رویہ ہوتا ہے نا آہستہ آہستہ کر کے روز ڈستا ہے۔ اس لیے منفی انسان سے دور ہیں۔ منفی انسان جو ہوتا ہے خود تو نیگیٹو ہوتا ہی ہے، دوسروں کو بھی نیگیٹو کر دیتا ہے، اور پھر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کبھی بھی آپ کچھ نیا کرنا جا رہے ہوں تو خاص طور پہ منفی لوگوں کو مت بتائیں، کیونکہ یہ صرف نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں۔ اچھا، منفی انسان کی میں آپ کو ایک اور نشانی بتاؤں گی۔ جو منفی لوگ ہوتے ہیں نا یہ پتہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو تو کہتے رہیں گے نہیں 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 غلط ہے غلط ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ یوں ہو جائے گا، خود یہ نا چھپ کے وہی والا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل ٹھیک بات بتا رہی ہوں۔ کبھی جو ہے اس چیز پہ نوٹس کیجیے گا ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں نا، چھپ کے وہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو صرف یہ کرنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کامیاب ہو جائے، آپ کو صرف نیگیٹیوٹی دکھائیں گے، صرف نیگیٹو پارٹ دکھائیں گے۔ سو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب اگلی ٹائپ کے لوگوں کی طرف، اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو راز کو راز نہیں رہنے دیتے۔ آپ نے اپنے دل کا حال بتا دیا، آپ نے ان پہ اعتماد کر کے، اعتبار کر کے اپنی دل کی بات بتا دی، اور یہ انسان آپ کے راز کو دوسروں کی محفل کا موضوع بنا دیتے ہیں۔ آپ نے بہت اعتماد کر کے، اور یہ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے بڑے قریبی رشتوں میں سے ہوتے ہیں، بہت قریبی رشتوں میں سے۔ آپ کہیں گے کہ میں اکثر چیزوں پہ اپنی مثال دے رہی ہوتی ہوں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھیں، تو یقین کیجئے شاید میری عمر اتنی نہیں ہے جتنا میں نے لوگوں کو آبزرو کر لیا۔ میری اپنی زندگی میں ایسے بہت سے میرے قریبی رشتے ہیں، قریبی مطلب جن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت اور اہمیت ہم نے دی، میں نے دی، لیکن انہوں نے عین موقع پہ آ کے بالکل ایگزیکٹلی یہی حرکت کی کہ ان پہ اعتماد کر کے، ان پہ اعتبار کر کے اگر اپنے مسائل بتائے، انہوں نے ان مسائل کا، ان مشکلات کا بیچ چوراہے میں جا کے بھانڈا پھوڑا، ذلیل کیا، اور بجائے اس کے کہ ساتھ دیں الٹا وہ تماش بین بن گئے وہاں پہ اور انہوں نے تالیاں بجائیں۔ سو میرا رشتوں پہ سے اور ایسے لوگوں سے یقین کیجئے اعتماد، اعتبار اٹھ گیا، اور اب وہ والی سٹیج آ گئی ہے، شاید کوئی بہت زیادہ سنسیئر بھی ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں جا کے نا مجھے تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ بھی میرے ساتھ غلط ہی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ جب بار بار غلط ہوتا ہے نا تو پھر لامحالہ وہ تھوڑا سا وہمی ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں میرا استعمال ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچیں، اور اعتماد ٹوٹ جائے نا ایک دفعہ تو پھر کوئی بھی رشتہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کا اعتماد نہ توڑیں۔ اعتماد جو ہوتا ہے نا وہ شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، تو جڑ تو نہیں سکتا شیشہ، لیکن بہرحال اس کو زبردستی جوڑ بھی لیں تو اس کی دراڑ ختم نہیں ہوتی۔ سو اس لیے ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو اعتماد کا خون کر دیں۔ اچھا جناب، چھٹے شخص کی بات کرتے ہیں، اور چھٹے شخص وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں خوش آمدی۔ ہو یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سب کے سامنے آسمان پہ چڑھاتے ہیں، آپ کی غلطیوں کی بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ خوشامد کرنے والا انسان نا آپ کو سچ سے دور کر دیتا ہے۔ آپ سچ دیکھنا اور سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، پھر
اور جو انسان سچ نہیں سن سکتا نا وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. اور جو آپ کی غلطی پہ خاموش رہنا، یقین کیجیے آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کے زوال کا تماشائی ہوتا ہے. کیونکہ غلطیوں کو درست کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے غلطیوں کی نشاندہی ہونا ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کا بہت میں کہتی ہوں مخلص ہے تو وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی ضرور کرے گا اور آپ کو اچھا مشورہ ضرور دے گا اس غلطی کو سدھارنے کے لیے. اور جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا نا، یقین کیجیے وہ ان غلطیوں پہ صرف تماشا ہی دیکھے گا. ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو آپ کی خودداری چھین لیں، جو آپ کو محسوس کرائیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں اور آپ کے خوابوں کا مذاق اڑائیں. اپنے خوابوں کا مذاق نہ کسی کو اڑانے دیں، کیونکہ آپ کی عزت نفس جو ہے وہ اس کو کوئی بار بار زخمی کرے گا نا تو پھر آپ خود کو کمتر محسوس کریں گے. اس لیے اپنے خواب بھی کسی کو نہ بتائیں. اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے کچھ ارادے ہیں، تو یقین کیجیے آپ کو اس پہ کام کرنا ہے. زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر مت کیجیے، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ خوابوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں. کوئی بھی خوابوں کے لیے آپ کو کوئی راستہ دکھانے والا یہاں پہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی ریلیشن، کوئی بھی تعلق آپ کی خود ہی سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا. تو اپنی عزت جو ہے نا وہ آپ نے سب سے پہلے خود کرنی ہے، اور جو آپ کی عزت نہ کرے وہ آپ کے قریب رہنے کا حقدار ہی نہیں ہے. عزت جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے. اور ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں، عزت دیں گے تو عزت ملے گی. چھوٹے بن کے اگر بڑوں کو عزت دیں گے نا تو یقین کیجیے پھر بڑوں کی طرف سے عزت کے ساتھ ساتھ جو دعائیں ملیں گی نا وہ آپ کو رنگ لگا دیں گی. لیکن اگر آپ ہر ایک کے ساتھ مقابلہ بازی کریں گے، آپ کی چلتی ہوا کے ساتھ بھی لڑائی ہے نا، تو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ پھر آپ کو ہر جگہ موازنہ کرنے کا اور ہر جگہ جھگڑنے کا اور ہر جگہ جو ہے وہ لڑنے کا اگر شوق ہے نا تو یقین کریں پھر کامیابی ملنا بہت مشکل ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یہ تھا آج کا ٹاپک. مجھے بہت پسند ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا. آج میں نے پھر اس پہ ویڈیو بنا دی. چلیں جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.